پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں کے بعد میں بقرعید آنے والی ہے اور بقرعید کے موقع پر مسلمان جانوروں کی قربانی دینے والے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرعید قریب آتی ہے تو کچھ ناسمجھ لوگ اس کو لے کر طرح طرح کے سوال اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور بے زبان جانوروں کی قربانی کیوں دیتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بقرعید کو لے کر پوری معلومات دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ مسلمان بقرعید کیوں مناتے ہیں اور اس دن جانوروں کی قربانی کیوں دی جاتی ہے۔ اسی لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ ہندو ہو یا مسلمان ہو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ بقرعید آنے سے پہلے یہ ویڈیو اور بھی لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ ہر تہوار کو منانے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ یا کہانی ضرور ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بقرعید کو منانے اور قربانی دینے کے پیچھے اسلام میں ایک واقعہ ہے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں سے یعنی کہ اپنے نبی اور پیغمبروں سے بہت محبت کیا کرتے ہیں اور وقت پر ان کا امتحان بھی لیتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان لیا گیا۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ ان کی آنکھ لگ گئی، یعنی کہ آپ پر نیند غالب ہو گئی۔ تبھی آپ علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم، آپ اپنے سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ پیارے دوستوں، یاد رہے کہ نبیوں اور پیغمبروں کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب سچ جانا اور اپنی عزیز چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اسی لیے صبح ہوتے ہی آپ نے ان اونٹوں میں سے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی، یعنی کہ 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر جیسے ہی دوسری بار آپ کی آنکھ لگی تو پھر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے ابراہیم، کہ آپ اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ تو اسی لیے پھر دوسرے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 200 اونٹ کی قربانی دے دی، یعنی کہ 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ مگر پھر تیسری رات جیسے ہی آپ کی آنکھ لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر سے وہی آواز آئی کہ اے ابراہیم، آپ اپنی سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کر دو۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیاری اور سب سے عزیز چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تو نہیں دیکھنا چاہ رہا کہ میں سب سے زیادہ پیار اپنے فرزند یعنی کہ اپنے بیٹے اسماعیل سے کرتا ہوں یا پھر میں اپنی بیوی سے کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اور وہ بھی کافی دعا اور منت کرنے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا تھا۔ اسی لیے حضرت ابراہیم اور حضرت حاجرہ اپنی بیٹے سے بہت ہی پیار کیا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ علیہ السلام نے اللہ کا حکم سنا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ آپ اپنے سب سے عزیز اور اپنے پیارے چیز کو یعنی کہ بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ اسی لیے اگلے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حضرت حاجرہ سے کہا، اے حاجرہ، اپنے بیٹے کو غسل کراؤ، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل دولہے کی طرح تیار کرو۔ آج ہم اپنے ایک دوست کے گھر پر دعوت پہ جا رہے ہیں۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ بہت ہی خوش ہوئی اور خوشی سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو تیار کر دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہونے لگے، تبھی آپ کے گھر میں ایک شیطان داخل ہوا اور وہ آپ کی بیوی حضرت حاجرہ سے کہنے لگا، اے حاجرہ، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے پیارے بیٹے کو کہاں پر لے جایا جا رہا ہے؟ تمہارے بیٹے کو تمہارا شوہر
کسی دوست کے گھر پر دعوت پر نہیں لے جا رہا ہے، بلکہ تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، یعنی کہ مارنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ نے کہا، میں اپنے ابراہیم کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو یہ سن کر شیطان نے کہا کہ تمہارے شوہر ابراہیم نے ایک خواب دکھا ہے جس میں اللہ نے تمہارے پیارے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگی ہے، اسی لیے ابراہیم اس کو قربانی کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کی بیوی حضرت حاجرہ فخر سے کہنے لگی، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے تو میرے لیے اس سے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے پاس ہزاروں اسماعیل بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی ان کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیتی۔ یہ سن کر شیطان حضرت اسماعیل کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضرت اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں جا رہا ہے؟ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہا ہے، وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو یہ سن کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو میرے سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ تو یہ سن کر شیطان اور مایوس ہو گیا، تو اسی لیے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے ابراہیم، اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے کیوں لے جا رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی بھی یا نہیں؟ اور دوسری بات، جب تم اپنے اس بیٹے کو قربان کر دو گے تو پھر بڑھاپے میں تمہاری خدمت کون کرے گا؟ بڑھاپے میں تمہاری دیکھ بھال کون کرے گا؟ یہ سن کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ پتھر اٹھائے اور شیطان کو لعنتی کر مارنے لگے۔ یہ دیکھ کر شیطان وہاں سے بھاگنے لگا۔ دوستوں، کہا جاتا ہے کہ تبھی سے مکہ میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارنا شروع ہوا، اسی وجہ سے حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل دیے اور آگے بڑھنے لگے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اے اسماعیل، کیا تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں؟ تو یہ سن کر آپ کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے، بابا جان، اس سے بہتر میرے لیے اور کیا ہوگا کہ مجھے اللہ کی راہ میں اللہ کے ایک نبی قربان کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، لیکن بابا، میری آپ سے ایک التجا ہے کہ جب آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ وہ دیکھ نہیں پاؤ گے، اسی لیے پہلے آپ رسی سے میرے ہاتھ اور پاؤں کو اچھی طرح سے باندھ لیجیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو میرے گلے پر چھری چلاتے وقت ترس نہ آ جائے۔ بس پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دیے اور اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور پھر اپنے ہاتھوں میں ایک چھری لے کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اے اللہ، اگر آپ مجھے حضرت اسماعیل 1000 بھی دے دیتے تو میں خوشی خوشی ان سب کو آپ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ یہ کہہ کر آپ وہ چھری اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پر چلانے لگے تو اتنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جلدی سے جاؤ، جنت سے ایک جانور کو لے کر زمین پر جاؤ اور اسماعیل کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ وہ جانور کو رکھ دو۔ ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن پر چھری کو پھیرا تو خون بہنے لگا، مگر اس کے بعد میں آپ نے جیسے ہی اپنے آنکھوں سے پٹی کو ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس اپنا بیٹا حضرت اسماعیل صحیح سلامت کھڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے جیسے ہی نیچے کی طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ اس کی جگہ پر ایک دمبا، جس کو ہم بھیڑ کہتے ہیں، وہ قربان ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، تمہارا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور یہ تمہاری سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد کریں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ پیارے دوستو، تبھی سے بقرعید کے موقع پر قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور عید کے 2 مہینے 10 دن کے بعد میں بقرعید منایا جانے لگا۔ تو ہمارے دیش بھارت، پاکستان اور بنگلہ دیش کے جیسے دیشوں میں 3 دن تک یہ تہوار منایا جاتا ہے، جبکہ گلف دیشوں میں 7 دنوں تک یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ جس دن دمبا
بکرا اور حلال جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے۔ پہلا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا جاتا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں میں دیا جاتا ہے اور تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کہ مسلمان قربانی کیوں دیتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔